السمیع العلیم. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ کما هو اہلہ. الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم الطیبین الطاہرین معصومین. سب مل کے امام کے ظہور کی دعا. اللہم کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ولیان وحافظا وقائدا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ برحمتک یا ارحم الراحمین. صلوات پڑھے محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی اور حیات کی خاطر مجالس میں تشریف لاتے ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے. کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اپنے رابطے کو اپنے امام سے مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی تربیت کرے. جب تک ہم مقام تربیت تک نہیں پہنچتے تب تک ہم اپنے مولا کی معرفت خدا کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے. تو اللہ نے انسان کو خلقت کا مقصد بتایا کہ اے انسانوں ہم نے تجھے خلق کیا تاکہ تو بندگی کرے عبادت کرے. کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو
بھلا میری عبادت کی ضرورت کیا ہے، جبکہ یہ وہ غنی ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی شے کی احتیاج اسے نہیں ہے۔ یہ شبہ ہر بنی بشر کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ دوسرا، وہ کبھی کہتا ہے روزہ رکھو، جس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، بھوک برداشت کرنی پڑتی ہے۔ کبھی کہتا ہے نماز پڑھو، بزنس کو چھوڑنا پڑتا ہے، مسجد میں آنا پڑتا ہے، اس سے بھی انسان تنگ آ جاتا ہے۔ مطلب جب دین میں آپ داخل ہوتے ہیں تو یہ کرو یہ نہ کرو، تو بہت بڑا اعتراض جو دین پہ لگایا جاتا ہے کہ بھائی دین ہمیں محدود کرتا ہے، ہر چیز سے ہمیں روکتا ہے۔ مطلب جس مزے کے پیچھے انسان جائے، یا حلال ہے یا مکروہ ہے، یا حرام ہے یا مستحب ہے، تو ان چیزوں میں آپ کی نسلیں کنفیوز ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ جب انسان کو پتہ ہی نہ ہو کہ میری خلقت کا مقصد کیا ہے، جب انسان کو پتہ ہی نہ ہو کہ میری حقیقت کیا ہے، تو پھر انسان کی سلیکشن غلط ہو جاتی ہے۔ مثلاً یہ میرے سامنے لاؤڈ اسپیکر ہے، اس لاؤڈ اسپیکر کے بننے کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے، ہدف ہے۔ ہدف یہ ہے کہ لاؤڈ میری آواز کو آپ تک پہنچائے۔ اب لاؤڈ لگا ہوا ہو اور آواز آپ تک نہ پہنچے تو لاؤڈ تو رہے گا، لیکن جب اپنے ہدف کو پورا نہ کرے گا تو آپ اس کو اٹھا کے پھینک دیں گے۔ یہ نہیں کہ وہ لاؤڈ ہونے سے نکل جائے گا، مائک ہونے سے نکل جائے گا، لیکن وہ بیکار ہو جائے گا۔ اسی طرح جب انسان اپنی خلقت کا مقصد پورا نہیں کرتا، رسول فرماتے ہیں یہ چلتے پھرتے مردہ ہیں۔ تمہیں یہ نظر آتا ہے کہ انسان چل رہا ہے، کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 4 مردے چل رہے ہیں جنہوں نے اپنی خلقت کے مقصد کو پورا نہیں کیا۔ اب آئیے اللہ کے دربار میں چلیں کہ خدایا مجھے جاننا ہے کہ میں کیوں پیدا ہوا، میں تیری معرفت کو حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے کہا زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تجھے علوم کا خزانہ دیا ہے، اور وہ خزانہ تیری اپنی ذات ہے۔ اب ایک آدمی جنگل میں ہے، پہاڑوں میں رہ رہا ہے، وہ کیسے اللہ کی معرفت کو حاصل کرے؟ تبھی فرمایا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ مطلب ہم بات کرتے ہیں امام زمانہ کی معرفت، انبیاء کی معرفت، اصحاب کی معرفت، اللہ کہتا ہے اتنا دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو اپنی معرفت حاصل کر، تجھے علی کی معرفت بھی مل جائے گی، میرے نبی کی معرفت بھی مل جائے گی، میری معرفت بھی مل جائے گی۔ یہ علی کا جملہ ہے، وَفِيكَ عَالَمُ الْأَكْبَرُ، تمہارے اندر اللہ نے کائنات بسائی ہوئی ہے۔ جب ہم خود اپنی تعریف اور ڈیفینیشن غلط کرتے ہیں تبھی ہماری سلیکشن غلط ہوتی ہے۔ انگریزوں نے سب سے بڑی غلطی یہ کی کہ انہوں نے انسان کی تعریف یہ کی کہ انسان یہی جسم ہے۔ جب انسان نے اپنی ذات کو جسم سمجھ لیا تو صبح سے شام تک کس کی خدمت کرنے لگا؟ جسم کی خدمت کرنے لگا۔ جو لا اور قانون بناتا تھا وہ کس کے لیے بناتا تھا؟ جسم کے لیے بناتا تھا۔ مطلب جسے ہیومنزم کہتے ہیں، جو انسان کو پسند ہے، اب اس کو نہیں پتا کہ انسان کیا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے انسان کی تعریف ہے جسم، حالانکہ کہنا یہ چاہیے کہ جو جسم کو پسند ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہتے، کہتے ہیں جو انسان کو پسند ہے ہم اس کے مطابق قانون بنائیں گے۔ جب ریفرنڈم کیا جاتا ہے، مثلا ہم جنس گرائی، مرد مرد سے شادی کرنا چاہتا ہے، کہتے ریفرنڈم کرواؤ، ریفرنڈم میں ووٹ آ گیا، ہاں بھائی ہم شادی کرنا چاہتے ہیں، اس قانون کو پاس کیا جائے۔ اب کہتے کیونکہ انسان کو پسند ہے ہم انسان کی فیور میں ہیں، کبھی کہتے ہیں ہم اینیمل رائٹس کی فیور میں ہیں، کبھی انسانوں کی فیور میں ہیں۔ اب کیونکہ انسان کو یہ پسند ہے قانون کو پاس کرا دیا جائے، حالانکہ لفظ انسان یہ غلط بولتے ہیں، بولنا یہ چاہیے جو جسم کو پسند ہے۔ خواہش جسم اور ہے، خواہش روح اور ہے۔ اگر یہ خود کو پہچان جاتا تو اپنی خواہشوں کو ڈیفائن کرتا کہ میرے اندر سے جو ڈیمانڈ آ رہی ہے وہ ڈیمانڈ جسم کی ڈیمانڈ ہے یا روح کی ڈیمانڈ ہے۔ جب اس نے اپنی حقیقت جسم بنا دیا لہٰذا وہ غلام جسم بن جاتا ہے، جبکہ مولا فرماتے ہیں تو راکب ہے، یہ مرکب ہے، مرکب تیری خدمت کے لیے ہے، تو مرکب کی خدمت کے لیے نہیں ہے۔ دنیا کیا اس شخص پہ ہنسے گی نہیں جو سامان اپنے کاندھے پہ رکھے اور گدھا ساتھ ساتھ چلتا رہے؟
آج ہمارا حال یہی ہے کہ جو جسم ہماری خدمت کے لیے بنا تھا ہم صبح سے شام تک اس کی خدمت میں لگ جاتے ہیں. تو میں نے کہا سب سے معرفت وجود اپنی ذات کو پہچاننے کے لیے پہلے جانو کہ یہ ذات ہے کیا. تو کل جن کو یاد ہو میں نے کہا تھا یہ مت پوچھئے کہ انسان کیا ہے, یہ سوال کریے کہ انسان کیا نہیں ہے. تو پہلا سوال کیا کہ انسان پتھر نہیں ہے پر پتھر کے کمالات کو رکھتا ہے. انسان درخت نہیں ہے پر جتنے کمالات درخت میں ہیں انسان ان کو رکھتا ہے. انسان حیوان نہیں ہے پر جتنے کمالات حیوانات کے اندر ہیں وہ سارے کمالات انسان کے پاس ہیں. اور کتنا کریم ہے میرا خدا, ضعیف بنانے پر آئے تو انسان اتنا ضعیف ہے ایک ڈینگی مچھر کے کاٹنے پہ مر جاتا ہے. انسان اتنا ضعیف ہے ایک سانپ سے ڈس لے انسان مر جاتا ہے. یہ اس کا مقام ضعف ہے. اور انسان جب طاقتور بن جاتا ہے تو طاقتور اتنا ہے یہ جہازوں کو اڑاتا ہے, یہ سفینوں کو دریا میں چلاتا ہے, یہ بڑی بڑی جنگوں کو فتح کرتا ہے. لیکن ذرا سوچو وہ جو کمال ہے جس سے تو جہاز اڑاتا ہے, جس سے تو سفینے چلاتا ہے, وہ کمال جسم نہیں ہے. تیرا جسم ضعیف ہے, اسے سانپ ڈس لے جسم مر جاتا ہے, ڈینگی کا مچھر کاٹ لے جسم مر جاتا ہے, کیونکہ جسم ضعیف ہے. اور جس کمال کے ذریعے سے تو جہازوں کو اڑا رہا ہے وہ کمال جسم کا کمال نہیں تھا, وہ کمال تیری عقل کا کمال تھا. اور وہ کمال اتنا بڑا کیوں ہے؟ کیونکہ عقل مخلوق دنیا نہیں ہے, وہ جہاں سے آئی ہے وہ بھی با کمال تھا, لہٰذا اس کا اثر بھی با کمال ہے. لیکن جسم جہاں سے بنا ہے یہ دنیا مقام ضعف ہے, لہٰذا خدا کبھی کبھی تجھے تیری کمزوریاں بتا دیتا ہے کہ تو مچھر کا مقابلہ نہیں کر سکتا, تو کورونا کا مقابلہ نہیں کر سکتا, تو سانپ و بچھو کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور جب کربلا کے میدان میں آتے ہو, جب مقابلہ کرنے پر آتا ہے انسان تو بڑے سے بڑے ظالم کا مقابلہ بھی کر لیتا ہے. تو شاید کوئی کہے کہ کربلا میں امام حسین علیاذ باللہ جنگ کو ہار گئے تھے کیونکہ وہ ظاہری طور پر جسم کو وہاں پہ دیکھ رہا ہے کہ کٹ رہا ہے, لیکن حسین روح کی بلندیوں کو دکھا رہے ہیں کہ جسم آیا ہی فنا ہونے کے لیے تھا, روح آئی بقا کے لیے تھی. تو اگر تو کمالات روحانی کو حاصل کرے گا خدا تجھے بقا عطا کرے گا, اور کمالات جسم کے پیچھے جائے گا تو جسم ہو بنا ہی فنا کے لیے تھا, اور اگر ان کمالات کے پیچھے جائے گا تو بھی فنا میں مل جائے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اجل فرجہم. تو دو جنبے, دو سائے سمجھ لو, دو عکس سمجھ لو تمہارے وجود میں نظر آتے ہیں. جسم نڈھال ہو جاتا ہے, ضعیف ہو جاتا ہے, لیکن تیری خواہش کبھی ضعیف نہیں ہوتی, تیری تمنا کبھی ضعیف نہیں ہوتی. جو بستر مرگ پہ بندہ سویا ہوا ہے خواہشیں اس کی بھی ختم نہیں ہوتی. وہ جینے کی خواہش کرتا ہے, وہ چلنے کی خواہش کرتا ہے, لیکن چل نہیں پاتا کیونکہ جسم ساتھ نہیں دیتا. وہ سال ہر سال جینے کی خواہش کرتا ہے لیکن جسم ساتھ نہیں دیتا. کھانے کی خواہش کرتا ہے پر دانت ساتھ نہیں دیتے. تو جسم ضعیف ہے لیکن خواہش قوی ہے, کیونکہ خواہش کا تعلق جسم سے نہیں ہے, تیرے روح سے ہے. تو ہم نے کہا انسان نبات نہیں ہے پر کمالات نباتی رکھتا ہے. بچوں کے لیے پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ درخت میں نمو ہے, درخت بڑا ہوتا ہے, بچہ چھوٹا ہوتا ہے, بائی ٹائم اس کا قد بڑا ہوتا ہے, تو وہ کمال نباتی اس کے اندر ہے, کمالات حیوانی اس کے اندر ہیں. جب تک اپنے بچوں کو سمجھاؤ گے نہیں کہ میرے لال یہ جو تو کھانا کھا رہا ہے اس میں کوئی کمال نہیں ہے, یہ حیوانی کمال ہے, حیوانات بھی کھاتے ہیں, تو پانی پیتا ہے, حیوانات بھی پیتے ہیں. میرے لال بڑا ہو کے شادی کرے گا, یہ جنبہ حیوان کے اندر بھی ہے. اب کوئی باپ یہ کہے کہ مولانا میں اپنے بچے کو پڑھا لکھا کے فخر کرتے ہیں نا, میں نے بچے کو ڈاکٹر بنایا, میں نے بچے کو انجینئر بنایا. سوال یہ ہے تم نے انجینئر کیوں بنایا؟ تاکہ اسے ایسا ہنر دوں کل یہ بھوکا نہ مرے, اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پال سکے. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. چڑیا بھی اپنے بچے کو اڑنا سکھاتی ہے, ہاتھی بھی اپنے بچے کو شکار سکھاتا ہے, کبوتر بھی اپنے بچے کو شکار کرنا سکھاتا ہے تاکہ وہ زندہ رہ سکے, وہ اسے ہنر سکھاتا ہے تاکہ یہ کبھی بھوک سے نہ مرے. ہر حیوان مرنے سے پہلے اپنی اولادوں کو ہنر سکھا کے جاتے ہیں تاکہ یہ سروائیو کر سکے اس دنیا میں. اگر تم نے بچے کو ڈاکٹر بنایا یہ کمال نہیں ہے, اگر تم نے بچے کو انجینئر بنایا یہ کمال نہیں ہے. کمال بشر کیا ہے؟ کمال بشر
اثر یہ ہے کہ وہ کمال جو حیوان کے اندر نہیں ہے پر وہ کمال انسان کے اندر ہے. وہ کمال یہ ہے کہ حیوان تربیت پانے کی صلاحیت نہیں رکھتا, انسان تربیت پانے کی صلاحیت رکھتا ہے. دنیا میں کسی شیر کو تم ڈرائیونگ کرنا نہیں سکھا سکتے, تم اسے انجینئر نہیں بنا سکتے, تم اسے ڈاکٹر نہیں بنا سکتے, کیونکہ وہ محدود تربیت پانے کی صلاحیت رکھتا ہے. یہ واحد وجود انسان ہے جو لامحدود تربیت پانے کی صلاحیت رکھتا ہے. اب کمال یہ نہیں کہ تم نے بیٹے کو انجینئر یا ڈاکٹر بنایا, کمال یہ ہے اسے ڈاکٹر بناؤ, انجینئر بناؤ, ایس پی ڈی ایس پی بناؤ, لیکن ایسا ایس پی بناؤ جو کبھی رشوت نہ دے, ایسا ڈاکٹر بناؤ جو کبھی غریبوں کا حق نہ مارے. اگر تو اسے عادل ڈاکٹر بنا رہا ہے تو گویا تم نے اسے ہنر بھی دیا, ہنر کے ساتھ علی کی تربیت بھی عطا کی. آج پوری دنیا اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناتی ہے. یہ کون سی بڑی بات ہے کہ انگریزوں کے یہاں ڈاکٹر نہیں, کہ ان کے یہاں انجینئر نہیں ہے. میں ہمیشہ ایک سوال کرتا ہوں, دنیا جو آج اس تباہی کے دہانے پہ پہنچی ہے, دنیا کو تباہ کرنے میں جاہلوں کا اتنا ہاتھ نہیں تھا جتنا عالموں کا ہاتھ ہے. آپ کے وزیر اعظم, آپ کے صدر, یہ جتنی ملک کی بیوروکریسی ہے, کیا یہ ان پڑھ ہے؟ پڑھے لکھے ہیں نا. دنیا کو تباہ پڑھے لکھے لوگوں نے کیا ہے, ان پڑھ لوگوں نے نہیں کیا. آپ کے سینٹ میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کیا ان پڑھ ہیں؟ سارے پڑھے لکھے ہیں. یہ جو قانون پاس کرواتے ہیں, کیا ٹرمپ ان پڑھ تھا؟ کیا بش ان پڑھ تھا؟ یہ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو تباہ و برباد کیا. کیا جس نے ایٹم بم بنایا وہ ان پڑھ تھا؟ پڑھا لکھا تب جا کے ایٹم بم بنایا, بس اس کے اندر جنبہ انسانی نہیں تھا. اگر وہ اپنے انسان ہونے کا ثبوت دیتا, انسان وہ ہوتا ہے جو ہنر سیکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی تربیت بھی کرتا ہے. تبھی مولا علی کا پیارا جملہ, اگر علم شریف کو ملے تو اس کی شرافت بڑھاتا ہے, اور اگر علم کمینے کو ملے تو اس کی کمینگی کو بڑھاتا ہے. جب تیرے پاس تربیت نہیں ہوگی, شیر درندہ ہے جب درندگی کرتا ہے, تربیت نہیں ہے, یہ ہرن کا بچہ ہے, اسے نہیں مارنا. بعد میں ایک پکچر بڑی مشہور ہوئی تھی کہ شیر نے ہرن کے بچے کو, بعد میں پتہ چلا وہ فیک ہے. یہ شیر کو شعور نہیں ہے کہ کسے مارنا ہے کسے نہیں مارنا. شیر کا کام ہے حملہ کرنا. شیر سے کبھی رحم کی توقع نہ رکھا کرو کہ میں سامنے جاؤں گا اور یا علی مدد بولوں گا اور شیر مجھے چھوڑ دے گا. شیر پر, حیوانوں پر دو لوگوں کے گوشت حرام ہے, یا انبیاء کا گوشت حرام ہے یا اماموں کا گوشت حرام ہے. اس کے علاوہ وہ ہر کسی کو چیر پھاڑ کے چلا جاتا ہے, کیونکہ اس کے وجود میں کیا ہے؟ درندگی ہے. وہ تربیت نہیں پا سکتا, وہ مکتب علی میں جا کے شاگرد نہیں بن سکتا, وہ مکتب رسول میں جا کے شاگردی نہیں کر سکتا. تو آج جس چیز کی کمی ہے, ہنر کی کمی نہیں ہے, تربیت کی کمی ہے. اگر تو ہنر سیکھ رہا ہے تو مقام حیوانیت پر ہے. حیوانات بھی اپنے والدین سے کچھ نہ کچھ ہنر سیکھتے ہیں. کوئی شکار کا ہنر سیکھتا ہے, کوئی دانہ ڈھونڈنے کا ہنر سیکھتا ہے, شیر اپنے بچے کو ہنر سکھاتا ہے. تو یہاں تک تو حیوان ہے. جو کچھ کر رہا ہے وہ کمالات حیوانی تیرے اندر ہیں. وہ شہوت ہے, وہ کھانا ہے, وہ گھومنا ہے, وہ سونا ہے, وہ اٹھنا ہے, وہ جاب پہ جانا ہے, وہ بچوں کو بڑا کرنا ہے. یہ سارے کمالات کیا ہیں؟ کمالات حیوانی ہیں. کمال انسانی کیا ہے؟ وہ کون سی سرحد ہے جہاں سے انسان حیوان سے جدا ہوتا ہے؟ وہ سرحد ہے سرحد تربیت, کہ خدا نے تجھے لامحدود تربیت پانے کی صلاحیت دی ہے جو حیوان کے اندر نہیں ہے. اب سوال یہ ہے, تم نے 60 سال میں کتنی تربیت پائی ہے؟ 70 سال میں کتنی تربیت پائی ہے؟ اب جب تک خود کو نہیں پہچانو گے تب تک خدا سمجھ میں نہیں آئے گا. یہاں تک آپ سمجھ گئے کہ انسان کی ڈیفینیشن کیا ہے, انسان ہوتا کیا ہے. اب جب آپ کو پتا چلا یہ انسان کی ڈیفینیشن ہے, اب آپ کو پتا چلا کہ میری ڈیوٹی کیا ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. علم حاصل کرنا ہر مؤمن اور مؤمنہ پہ کیا ہے؟ واجب ہے, کیونکہ یہ تیرا شاخص ہے, یہ تیری پہچان ہے. اگر تو علم اور نالج کو حاصل نہ کرے تو انسان نہیں ہے. اگر تو لوگوں کے تجربوں سے فائدہ نہ لے تو انسان نہیں ہے. اگر تو ڈے بائی ڈے اپنے اخلاق میں, اپنے کردار میں بہتری نہ لائے تو انسان نہیں ہے. اگر تجھے اپنی غلطیوں کا پتہ بھی چلے اور تم مانے بھی یہ میری غلطی ہے, لیکن اس غلطی کی اصلاح نہ کرے, تیرے اندر شیطانی صفت ہے. کیونکہ شیطان جانتا ہے وہ آج تک غلط ہے لیکن مانتا نہیں ہے. موضوع فرماتے جو اپنی غلطی کو نہ مانے اس سے بڑا کوئی متکبر نہیں ہے.
تکبر کا مطلب یہ نہیں کہ سینہ چوڑا کر کے روڈ پہ چلو. تکبر کی ایک نشانی یہ ہے جو بندہ اپنی غلطی نہ مانے وہ بھی کیا ہے؟ متکبر ہے. جس کے وجود میں جیلسی اور حسد ہو وہ متکبر ہے. جو انسان اکڑ کے چلے وہ بھی متکبر ہے. جو علم دیکھے کہ میری اصلاح کے لیے ہے لیکن علم کو حاصل نہ کرے یہ صفت تکبر ہے. تو انسان اسی لیے ہے کہ انسان تربیت حاصل کرے. اب مجھے پتہ چل گیا مجھے کیا حاصل کرنی ہے؟ تربیت حاصل کرنی ہے. لیکن سوال ہے کس سے حاصل کروں؟ دنیا میں کس کے پاس جاؤں تربیت لینے؟ ہاں میرا ذہن تو کھوکھلا ہے. جیسے علم کی ضرورت ہے نا. اب علم میں کس سے حاصل کروں؟ تو ایک لاجیکل آپ سے بات کر رہا ہوں. میں نے کہا دنیا کی سب سے ٹیکنیکل جو مشین ہے وہ کون ہے؟ انسان ہے. کوئی بھی ایسی مشین جسے بنایا جاتا ہے پہلے اس مشین کے بننے کا مقصد بتایا جاتا ہے. لاؤڈ کیوں بنا، کمپیوٹر کیوں بنا، لیپ ٹاپ کیوں بنا، جتنی مشینیں ہیں پہلے بتایا جاتا ہے اس کا مقصد کیا ہے. دوسرا اس کا بنانے والا کون ہے. تیسرا جب یہ مشین خراب ہو جائے تو اس کو بنانے کے لیے، صحیح کرنے کے لیے 2 ہی لوگ بنا سکتے ہیں. یا جس نے اس کو خلق کیا ہے یا کوئی ایسا اسپیشلسٹ بندہ ہو جسے سکھایا گیا ہو کہ مشین کام کس طرح کرتی ہے اور جب خراب ہو جائے اسے بنایا کیسے جاتا ہے. غور نے جب اپنی مشین کو خراب کیا بنایا کس نے؟ مولا حسین نے نا. 40 سال بت پرستی کرنے کے بعد جب یہ رسول کے پاس آئے ان کی مشینوں کو کس نے بنایا؟ رسول نے. جنگ احد میں جب بھاگ گئے واپسی میں معافی مانگنے آئے معاف کس نے کیا تھا؟ رسول نے. تو مسلم جب بھی خطا کرتا ہے کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس سے اس کا ایمان، جس سے اس کی مشین اصل میں خراب ہو جاتی ہے، اس کی اصلاح کون کرتا ہے؟ رسول خدا کرتا ہے. مطلب اصلاح وہ کرے گا جو انسان کامل ہو، جو اس وجود کو کمپلیٹلی جانتا ہو. اب پوری دنیا میں تلاش کریے وہ کون ہیں جو وجود انسان کو صحیح طریقے سے جانتے ہیں. ان کا تعارف کون کروائے گا؟ اور واقعاً انسان جب نہج البلاغہ کھولتا ہے، صحیفہ سجادیہ کھولتا ہے، جس نے اپنی اصلاح کی ہو وہ میری اصلاح کر سکتا ہے. جس کی مشین خود صحیح ہو وہ میری مشین کو بنانے کی صلاحیت رکھ سکتا ہے. جس نے زندگی میں کبھی گناہ نہ کیا ہو وہ مجھے گناہوں سے بچا سکتا ہے. جس کو ہم لفظ عصمت بولتے ہیں اگر وہ کہیں پہ ملتے ہیں تو در محمد اور آل محمد. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اجل فرجہم. تو کل میں نے مولا کی حدیث پڑھی کہ اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو 3 چیزوں کا علم رکھو. کہاں سے آئے ہو، کہاں پہ رہ رہے ہو اور کہاں جانا ہے. مولا فرماتے انسان کہاں سے آیا ہے؟ فرمایا تو عالم جبروت سے آیا ہے. کہاں پہ آیا ہے؟ عالم ناسوت میں آیا ہے جس کو دنیا بولا جاتا ہے. کہاں جائے گا؟ جب روح نکلے گی سب سے پہلا سفر تیرا سفر برزخ ہوگا. اس کے بعد قیامت ہے تو ایک ہی دن ہے اور اس کی مقدار ہے 50,000 سال. قیامت کے بعد ابدی زندگی کا سفر کرے گا. مطلب ٹوٹل ہمارے کتنے سفر ہوئے؟ 5 سفر ہو گئے. عالم جبروت سے ناسوت، ناسوت سے برزخ، برزخ سے قیامت، قیامت سے ابدیت جسے بولتے ہیں، یعنی جہاں ہمیشہ کے لیے انسان جا کے رہے گا. اب مولا سے پوچھا کہ مولا ان کو سمجھنے کے لیے ذرا تمثیل دیجئے. تو امام نے مثال بتائی کہ عالم برزخ کو اگر سمجھنا چاہتے ہو تو بالکل ایسے ہے جیسے رحم مادر میں، شکم مادر میں بچہ ہوتا ہے. یہ رحم کتنا چھوٹا ہے اور اس رحم سے باہر دنیا کتنی بڑی ہے، یہ ان کا تقابل ہے. تو فرمایا تمہاری دنیا رحم مادر ہے اور جو ابدیت اور آخرت ہے وہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح رحم مادر اور دنیا مطلب ملینز ٹائم اس دنیا سے بڑی ہے. اب مولا یہاں پہ مثال دیتے، مولا فرماتے ہیں جس طرح بچے کے حالات شکم مادر میں ہوتے ہیں اسی طرح تمہارے حالات دنیا میں ہوتے ہیں. مثلا بچہ اگر شکم مادر میں صحیح غذا اس تک نہیں پہنچے گی تو دنیا میں جب پیدا ہوگا تو کیا ہوگا؟ ایب نارمل پیدا ہوگا. فرمایا بالکل اسی طرح اگر دنیا میں الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہاں پہ تو اپنا صحیح سے علاج نہیں کرتا، جب وہاں پیدا ہوگا تو ایب نارمل پیدا ہوگا. کہا تجھے 2 پیٹوں سے ہو کے گزرنا ہے. پہلا پیٹ جس میں تو آتا ہے وہ ماں کا پیٹ ہے، دوسرا پیٹ جس میں تو جاتا ہے وہ دنیا کا پیٹ ہے، اور تیسرا پیٹ جس میں تو جائے گا وہ عالم برزخ ہے.
عین امام نے یہی فرمایا 2 پیٹ ہیں، ماں کے پیٹ میں آتا ہے، ماں کے پیٹ سے نکل کے تو دنیا کے پیٹ میں آتا ہے، اور دنیا کے بعد نکل کے تو وہاں جاتا ہے۔ اب ماں کے پیٹ میں تو کرتا کیا ہے؟ ایگزیکٹ وہی کام تو دنیا میں کرتا ہے۔ اگر ماں کے پیٹ میں تیرا صحیح خیال تیری ماں نے نہ رکھا تو ایب نارمل ہو کے پیدا ہوگا، اور دنیا میں تو نے اپنا صحیح خیال نہ رکھا تو آخرت میں ایب نارمل ہو کر پیدا ہوگا۔ اب آپ سے چند سوالات کروں کیونکہ امام کی مثال ہے، اگر شکم مادر آپ سمجھ گئے، یعنی مولا نے وہ مثال دی ہے کہ اگر آپ 100 کتابیں بھی پڑھیں آپ کو اتنا علم نہیں ملے گا جتنا اس ایک مثال میں امیر المؤمنین نے انسان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہ جسم جہاں سے نازل ہوا اسے قوس نزول کہتے ہیں، اس کے بعد یہ صعود کرے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون، تم واپس میری طرف پلٹ کے آؤ گے، یہ نہیں کہا کہ آؤ گے، مطلب تم پہلے وہاں تھے پھر واپس میرے پاس آؤ گے۔ اب جب ہم وہاں سے آئے ہیں تو کچھ نہ کچھ وہاں دیکھ کر آئے، کوئی نہ کوئی عشق وہاں سے لے کر آئے ہیں، کوئی نہ کوئی محبت وہاں سے لے کر آئے ہیں۔ اب جب بچہ شکم مادر میں 2 چیزوں سے تم بنے ہو، ایک تمہارے وجود میں دنیاوی جنبہ ہے، دنیاوی آثار ہیں تمہارے وجود میں۔ دنیا سے کیا لے کر گئے شکم مادر میں؟ نطفہ لے کر گئے۔ یہ نطفہ جب شکم مادر میں گیا تھا تو یہ کمالات جمادی رکھتا تھا، مطلب پتھر کی طرح تھا، جمود تھا اس کے اندر، اور جیسے جیسے یہ بڑا ہونے لگا تو یہ نبات بننے لگا۔ جس طرح ایک پودا بڑا ہوتا ہے ویسے ویسے یہ نبات کی طرح، ایک درخت کی طرح، یعنی وہیں سے تمہاری ترقی شروع ہو گئی۔ تم نازل ترین رتبے میں تھے جب نطفہ تھے، اور جیسے بڑے ہونے لگے تو تم نبات بنے، اور بڑے ہو کر جب جسم بن گیا اب تم کھانے پینے لگے، ماں کے خون سے تم تغذیہ کرنے لگے تو وہاں تم حیوان بنے، مطلب کمالات حیوانی تمہارے اندر آنا شروع ہو گئے۔ اور جب تم 4 مہینے کے ہوئے اللہ کی آواز آئی وَنَفَخْتُ مِنْ رُوحِي، میں نے اپنی روح سے تمہارے وجود میں نفخہ ڈالا، اپنی روح سے، مطلب ہمارے اندر کمالات خداوندی موجود ہیں۔ وہ کمالات خداوندی بالقوت تمہارے اندر ہیں، لیکن فعلیت میں تب پہنچتے ہیں جب تم دنیا میں آ کے سیرت علی اور آل علی پہ عمل کرتے ہو، جب تم اطاعت نبی میں آتے ہو۔ اب شاید کسی کو یہ بالقوہ اور بالفعل سمجھ میں نہ آئے تو مثال دوں، ایک ہاتھ میں سیب رکھو، دوسرے ہاتھ میں سیب کا دانہ رکھو، کوئی کیونکہ آپ نے ریپیٹڈلی ایک چیز کو دیکھا ہے تو آپ اس یقین پہ پہنچ چکے ہیں کہ یہ سیب کس سے بنا ہے؟ دانے سے بنا ہے۔ لیکن اگر آپ نے کبھی دیکھا نہ ہوتا، ایک طرف دانہ ہوتا ایک طرف سیب ہوتا، آپ کو پروسیس کا پتہ نہ ہوتا کہ سیب دانے سے بنتا ہے، اور اس وقت آپ کو دانہ اور سیب دکھایا جاتا، واللہ کو یقین کرتا کہ ایک دن یہ سیب دانہ تھا۔ لیکن اس دانے میں صلاحیت ہے سیب بننے کی۔ کہتے ہیں یہ دانہ سیب نہیں پر بالقوہ سیب ہے۔ جیسے یہ چھوٹا بچہ ہے، ابھی یہ ڈرائیور نہیں لیکن بالقوہ ڈرائیور ہے، ڈرائیور بننے کی صلاحیت موجود ہے۔ ایک چھوٹی بچی جب 7 سال کی ہوتی وہ ماں نہیں ہوتی لیکن بالقوہ ماں ہے، اس میں ماں بننے کی صلاحیت موجود ہے۔ بالکل اسی طرح یہ دانہ ہے، ابھی سیب نہیں ہے پر سیب بننے کی صلاحیت اس میں موجود ہے۔ فرمایا تم سب میں نفخہ الہی ہے، تم سمائے وجود میں الہی دانہ موجود ہے، مطلب تمہارے اندر صلاحیت ہے کہ تو سلمان بن سکے، اس مقام کو تو حاصل کر سکتا ہے، یعنی تو بھی انسان کامل بن سکتا ہے۔ یہ صلاحیت تیرے اندر ہے کہ تو مالک بنے، یہ صلاحیت تیرے اندر ہے کہ تو حبیب ابن مظاہر بنے، یہ صلاحیت موجود ہے۔ اب یہ تیرا کمال ہے، تو دانے کو سیب بناتا ہے کہ نہیں بناتا؟ دانہ ایسے ہی سیب نہیں بنتا، اسے انوائرمنٹ دیا جاتا ہے، مٹی کے اندر ڈالا جاتا ہے، اسے پانی دیا جاتا ہے، فضا اور انوائرمنٹ کو چیک کیا جاتا ہے۔ آم ہر جگہ پہ آم نہیں بنتا، اسے گرمی کی ضرورت ہے، ویسی زمین کی ضرورت ہے، تو ہر بندہ ایسے ہی مولائی نہیں بنتا، انوائرمنٹ کی ضرورت ہے۔ ہم نے تو نعرہ مارتے ہی بندوں کو مولائی بنا دیا، ہم نے تو بڑی آسانی سے ولایت علی کو کسب کر دیا۔ فرمایا نہیں، سلمان ایسے بنا نہیں جاتا، جب تک وہ انوائرمنٹ تجھے نہ دیا جائے اور اس دانے کو اس انوائرمنٹ میں نہیں رکھے گا تب تک ویسا نہیں بنے گا۔ تو تمہارے وجود میں کیا ہے؟ نفخہ الہی ہے۔ ہر بندہ، ہر بچہ جو پیدا، کیوں کہا یہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے،
مطلب ہر بندہ یہ صلاحیت لے کر پیدا ہوتا ہے، یہ ایمان کے 10ویں درجے پر جا سکتا ہے۔ ہر بندہ یہ صلاحیت لے کر پیدا ہوتا ہے، یہ اعلیٰ ترین مقامات کو کیا کرے، حاصل کرے۔ 4 مہینے کے بعد تمہارے اندر روح پھونکی گئی، جسے نفخ الہی بولا جاتا ہے۔ کل میں نے کہا تھا اگر اس بچے کو یہ بولا جائے کہ میرے لال شکم میں مادر سے باہر کوئی بہت بڑی کائنات ہے، یہ بچہ مانے گا؟ نہیں مانے گا، جس طرح آج کے انسان نہیں مانتے۔ مولا حسین بول رہے تھے کربلا میں، اس دنیا کے باہر بھی کوئی بہت بڑی دنیا ہے، ایک عالم برزخ ہے۔ علی سمجھاتے رہے پر کوئی سمجھنے والا نہیں تھا، نبی بتاتے رہے کوئی سننے والا نہیں تھا۔ تبھی قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام، یہ حیوان ہیں سمجھ نہیں رہے، کان ہیں سنتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں، میں نے جگہ جگہ نشانیاں رکھی ہیں، اگر یہ غور و فکر کرے بڑی آسانی سے مقام مقصود تک پہنچ جائے۔ دوسرا سوال، امام نے کیونکہ مثال دی ہے اس لیے میں اس کی تشریح کر رہا ہوں، پر میں شکم مادر میں بچہ بڑا ہوتا ہے، ماں کے شکم میں اس بچے کو اللہ ہاتھ دیتا ہے، پاؤں دیتا ہے، آنکھیں دیتا ہے، کان دیتا ہے، زبان دیتا ہے۔ سوال یہ ہے کیا شکم مادر میں بچہ بولتا ہے؟ سر ہلائیے تاکہ پتہ چلے۔ شکم مادر میں بچہ بولتا ہے؟ نہیں، پھر زبان کیوں دی؟ شکم مادر میں بچہ چلے گا کیا؟ پھر پاؤں کیوں دیے؟ شکم مادر میں بچہ اپنے ہاتھوں سے کیا کچھ کرے گا کیا؟ پھر ہاتھ کیوں دیے؟ دے وہاں پہ رہا ہے لیکن وہاں کے لیے نہیں دے رہا۔ پاؤں شکم مادر میں دیے لیکن وہاں کے لیے نہیں دیے، ہاتھ شکم مادر میں دیے، وہاں کسی کام کے یہ ہاتھ نہیں ہے، وہاں پاؤں کسی کام کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کوئی چیز عبث نہیں دیتا، مقصد کے لیے دیتا ہے۔ زبان بھی وہاں دی، پاؤں کیونکہ اس نے گرو کہاں کرنا ہے؟ شکم مادر میں۔ جب کامل ہو جائے گا تو پھر دنیا میں آئے گا، اور اگر کامل ہو کر دنیا میں آئے گا تو دنیا سے لذت بھی لے گا، دنیا سے فائدہ بھی لے گا، دنیا میں سے مزہ بھی آئے گا۔ لیکن اگر انکمپلیٹ ہو کر دنیا میں آیا، دنیا ویسی کی ویسی رہے گی، یہ تکلیف میں رہے گا۔ تبھی فرمایا اپنی جہنم تو بنا کے آتا ہے، اپنی جنت تو بنا کے آتا ہے۔ جنت وہی ہے جب دنیا سے جاؤ تو کمپلیٹ ہو کر جاؤ، اگر ناقص ہو کر عالم برزخ میں گئے لذتیں وہی ہوں گی لیکن تو فائدہ لے نہیں پائے گا۔ مثلا ایک بیچارہ بچہ نابینا پیدا ہوا، ناقص پیدا ہوا ہے نا، مطلب جب دنیا میں آیا تو اس کی دنیا کے ساتھ سنخیت نہیں ہے۔ سنخیت کا مطلب ہم آہنگی نہیں ہے، اس کا دنیا کے ساتھ میل نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں آنے کے لیے آنکھ تو چاہیے نا، یہاں کی لذتوں کو، نظاروں کو، مناظر کو دیکھنے کے لیے جب تک آنکھیں نہ ہوں تو آپ کو مزہ نہیں آئے گا۔ اب یہ بچہ دنیا میں پیدا ہوا، ناقص ہو کر پیدا ہوا، مطلب سارا کمپلیٹ ہے، آنکھیں اس کی نہیں ہیں۔ اب بیچارہ چلے گا، ادھر گرے گا ادھر گرے گا، اس کا محتاج اس کا محتاج، نہ پڑھ سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے، ہاں بیچارہ کتنا پریشان ہو جائے گا، لوگوں کا محتاج ہوگا۔ دنیا تو ویسی ویسی ہے لیکن کیونکہ نقص اس کی ذات کے اندر ہے، اپنے نقص کی وجہ سے بیچارہ تکلیف میں زندگی گزارتا ہے۔ کوئی بیچارہ بہرا ہو کر پیدا ہو جائے، اپنے نقص کی وجہ سے لوگوں کی باتوں کو سن نہیں پائے گا۔ معصوم فرماتے ہیں بالکل اسی طرح کچھ لوگ عالم برزخ میں جب شکم دنیا سے نکل کر آئیں گے تو ناقص ہو کر پیدا ہوں گے، جب وہاں کی لذتوں سے فائدہ نہیں لے پائیں گے یہ عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یہی عذاب ہے، عذاب تیرے اندر ہوتا ہے، جب تو دیکھ نہیں پائے گا عذاب ہے۔ اب میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، آپ سکون محسوس کر رہے ہیں کیونکہ آواز آپ کے کانوں سے ہم آہنگ ہے۔ اگر لاؤڈ والا آواز کو بالکل فل کر دے آپ کو کیا ہوگی؟ تکلیف ہوگی، اس کی کیپیسٹی اس سے بڑھ جائے گی، ہم آہنگی اس کی کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ یہ لائٹ میری آنکھوں کو لگ رہی ہے، اتنی تکلیف نہیں دے رہی، لیکن اگر کوئی لائٹ کو بالکل فل کر دے، آپ سورج کی لائٹ کو دیکھتے ہیں کیونکہ آپ کی آنکھیں سورج کی لائٹ کے لیے نہیں بنی، جب سورج کی لائٹ کے لیے نہیں بنی، جب آپ اس کو دیکھو گے تو آپ کو کیا ہوتی ہے؟ تکلیف ہوتی ہے۔ تو جب ہم آہنگی اور سنخیت ہوتی ہے تب آپ کو سکون ملتا ہے، جب ہم آہنگی اور سنخیت نہیں ہوتی آپ کو سکون نہیں ملتا۔ کیوں کچھ لوگوں کو علی کے ساتھ بیٹھنے میں سکون ملتا تھا؟ سنخیت ہے نا۔ اب بندہ سوچے اگر مصلے پہ بیٹھنے میں مجھے سکون نہیں مل رہا، سنخیت نہیں مل رہی، ہم آہنگی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی بیماری ہے، اب بندہ ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر صاحب
سارے لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن مجھے دیکھنے میں کیا ہو رہا ہے؟ مسئلہ ہو رہا ہے. وہ آپ کو اینک دے گا, جیسے اینک آنکھ پہ آئے گی آپ کو کیا ملے گا؟ سکون آ جائے گا, سر کا درد ختم ہو جائے گا. جب ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سکون پیدا ہوتا ہے. موضوع فرماتے ہیں اسی طرح جیسے بچہ شکم مادر سے پیدا ہوتا ہے, کسی کو کوئی ڈاکٹر نہیں بتاتا. اب جملہ سنی میں امیر المومنین کا, فرماتے ہیں جس طرح ماں باپ اپنے بچوں کو, رشتہ دار, آپ نے آج تک دیکھا کسی ہاسپٹل میں بچے کی پیدائش ہو اور رشتہ دار رو رہے ہوں؟ بچہ روتا ہوا آتا ہے, لیکن جو ریسیور ہوتا ہے وہ روتا نہیں ہے. جو اس کو دریافت کرنے آتا ہے وہ کبھی روتا نہیں ہے. ماں کو پتہ ہے تکلیف ہو رہی ہے لیکن خوش ہوتی ہے کہ بچہ پیدا ہو رہا ہے. بچہ روتا ہوا آتا ہے کیونکہ بچہ اس دنیا سے ناواقف ہے, اور جہاں سے آ رہا ہے اس کی وہاں پہ بڑی الفت ہے. 9 مہینے وہاں رہا, اور 9 مہینے کے بعد اس شکم مادر جس میں بڑے سکون سے سو رہا تھا, ایک ٹائم ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے ہر جگہ پہ رہنے کا ایک ٹائم ہوتا ہے. مور دین دیٹ تو وہاں رہ نہیں سکتا. اب تیرے ہاتھ آ گئے, تیرے پاؤں آ گئے, تو کمپلیٹ ہو گیا. اب ٹائم ہے باہر جانے کا. اسی طرح جب تو دنیا میں کمپلیٹ ایک زندگی گزار دیتا ہے, اس سے زیادہ تو یہاں پہ رہ نہیں سکتا. اس کے بعد ٹائم آتا ہے یہاں سے نکل کے وہاں جانے کا. جس طرح وہ بچہ آتے ہوئے روتا ہے, اس طرح یہ بھی جاتے ہوئے روتا ہے. لیکن بچہ جب یہاں آ جائے, یہاں کے مزوں کو چکھ لے, یہاں کی روشنیوں کو دیکھ لے, ماں کی ممتا کو دیکھ لے, باپ کے پیار کو دیکھ لے, اب اس بچے کو بولا جائے واپس جا شکم مادر میں, کبھی نہیں جائے گا. فرمایا بالکل اسی طرح مومن جب اس دیار سے اس دیار میں جاتا ہے, جب وہاں پہ ممتا کو دیکھتا ہے, محبوب کی محبت کو دیکھتا ہے, معشوق کے عشق کو دیکھتا ہے, وہاں کی لذتوں کو دیکھتا ہے, اب اسے لاکھ بولا جائے دنیا میں واپس جا, کہے گا پاگل ہوں, اتنے بڑے عالم کو چھوڑ کے اتنی چھوٹی سی دنیا میں چلا جاؤں تو کبھی وہ واپس نہیں آتا. ایسے مولا علی نہیں فرما رہے کہ خدا کی قسم, کعبے کے رب کی قسم, علی آج کامیاب ہوا. موت کو ایسے ہی اہل بیت کامیابی نہیں سمجھ رہے. تو فرمایا یہ بچہ جب شکم, اللہ جو کچھ اسے پارٹس دے رہا ہے وہ شکم کے لیے نہیں ہے, وہ کہاں کے لیے ہیں؟ وہاں کے لیے ہیں. اب تو غلطی نہ کر, اللہ دنیا میں تجھے جو کچھ نعمتیں دے رہا ہے وہ یہاں کے لیے نہیں ہیں, وہ وہاں کے لیے ہیں. اب کوئی بیچارہ یہ سمجھے کہ اللہ نے مجھے اتنا مال دیا تو یہاں کے لیے دیا, یہ سمجھے کہ اللہ جو نعمتیں یہاں کے لیے نہیں ہیں, یہ وہاں کے لیے ہے تاکہ تو خود کو کمپلیٹ کرے. یہ جو 7 اعضاء یہاں اللہ نے دیا ہے, ان 7 اعضاء سے تم نے اپنی کیا بنانی ہے؟ ابدیت بنانی ہے. اب ہر رشتہ دار ہاسپٹل میں آتا ہے, خوشی خوشی بچے کو ریسیو کرتا ہے, سارے خوش ہوتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے. ناراض کب ہوتے ہیں؟ اچانک باپ کی گود میں ایک بچہ دیا جائے, بچہ ناقص ہو. مثال کے طور پہ اس کی 4 آنکھیں, باپ 4 آنکھوں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے, حالانکہ 4 آنکھیں تو ایکسٹرا ہے نا, 2 سے زیادہ اللہ نے دی, 4 کر دی, خوش ہونا چاہیے. اس باپ کو کس نے بتایا کہ اگر 2 ہوں گی تو نارمل ہے, 4 ہوں گی تو اب نارمل ہے؟ کوئی ڈاکٹر نہیں بتاتا اس. یہ خود بچے کو دیکھ کے سمجھتا ہے کہ بچہ نارمل ہے یا اب نارمل ہے. اسے کیسے پتا چلا کہ بچہ نارمل ہے؟ کیونکہ یہ خود دنیا میں بڑا ہوا ہے. اسے پتا ہے کہ جسم کیسا ہوگا جو دنیا کی انوائرمنٹ کے ساتھ کیا ہوگا؟ ہم آہنگ ہوگا, میچ کرے دنیا کی انوائرمنٹ کے ساتھ. اگر ان میچ ہوگا یہ دنیا کی انوائرمنٹ کے ساتھ, یہ پوری زندگی تکلیف میں رہے گا. بالکل اسی طرح اگر تو عالم برزخ کی انوائرمنٹ سے ان میچ ہوا تو وہاں ہمیشہ کس میں رہے گا؟ تکلیف میں رہے گا. اگر تو میچ ہوا. اب مولا فرماتے ہیں بالکل اسی طرح جس طرح تمہارے ماں باپ تجھے ریسیو کرتے وقت خوش ہوتے ہیں جب تو سالم پیدا ہوتا ہے, جب تو ناقص پیدا ہوتا ہے وہ ماں روتی ہے, وہ باپ روتا ہے. فرمایا تمہارے جسموں کے ماں باپ یہ ہیں جنہوں نے تجھے پیدا کیا ہے, پر تمہارے روحوں کے ماں باپ کون ہیں تجھے پتا ہے؟ انا و علی ابوا هذه الامه, میں اور علی اس امت کے کیا ہیں؟ 2 باپ ہیں. تبھی فرمایا من یموت یرنی, جو بھی مرے گا, جو بھی, یہ نہیں کہ علی والا, جو بھی مرے گا علی کو دیکھے گا. کیونکہ جو بھی مرتا ہے اسے یہ ریسیو کرنے آتے ہیں.
فرمایا اگر تو صحیح سالم پیدا ہوتا ہے، جتنی خوشی تیری ماں کو ہوتی ہے اس سے زیادہ عالم برزخ میں اگر تو صحیح سالم پیدا ہوگا علی اور محمد کو خوشی ہوتی ہے۔ لیکن اگر تو ناقص پیدا ہوا، ناقص العضو پیدا ہوا، جس طرح تیرا باپ ناخوش ہوتا ہے، ماں کا دل دکھتا ہے، فرمایا بالکل اسی طرح جب کوئی ہمارا چاہنے والا وہاں ناقص پیدا ہو، وہاں لوگ ناقص پیدا ہوتے۔ کیوں؟ فرمایا میری امت کے لوگ 10 حیوانوں کی شکلوں میں ظاہر کیے جائیں گے۔ قرآن قردۃ خاسئین، حیوانوں کی شکل میں ظاہر کیے جائیں گے۔ یہ شکل تو اپنی خود بناتا ہے، یہ تیرے ہاتھ میں ہے، تو کون سی شکل میں؟ یوم تری المؤمنون والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے چہروں سے نور نکل رہا ہوگا، وہ اپنے نور سے بتائیں گے کہ ہم کیا لے کر آئے ہیں۔ تبھی فرمایا جب وضو کرو تو دعا کرو اللہم بیض وجہی یوم تسود الوجوہ، اے خدا میرے چہرے کو سفید کرنا جس دن چہروں کو کالا کیا جائے گا۔ فرمایا یہ تو ہے جو اپنا جسم بناتا ہے، علی اور محمد تجھے ریسیو کرنے آئیں گے، اہل بیت تجھے ریسیو کرنے آئیں گے، انبیاء تجھے ریسیو کرنے آئیں گے، ہر امت کا نبی اپنی امت کو ریسیو کرنے آئے گا۔ جب اس کے امتی صحیح سالم پیدا ہوتے ہیں وہ خوشی سے بال بال ہو جاتے ہیں، لیکن جب تو ناقص پیدا ہوگا، اب بچہ جب پیدا ہوتا ہے یا صحیح سالم پیدا ہوتا ہے یا ضعیف پیدا ہوتا ہے، مثلا پیدا ہوا سالم تو ہے پر کمزور ہے، پھیپھڑے صحیح کام نہیں کر رہے، مشین میں جا کے رکھو، اس سے بھی والدہ تھوڑی ناراض ہو جاتی ہے نا، بچہ فوراً دور کیا جائے، 1 مہینہ یہ مشین میں رہے گا۔ صحیح سالم یا ضعیف پیدا ہوتا ہے یا ناقص پیدا ہوتا ہے، فرمایا بالکل اسی طرح عالم برزخ میں بھی کچھ لوگ صحیح سالم پیدا ہوں گے، جیسے سلمان فارسی، جیسے مالک اشتر، جیسے حبیب بن مظاہر، جیسے شہداء کربلا، یہ بالکل صحیح سالم پیدا ہوں گے، کمپلیٹ ہو کے وہاں جائیں گے۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو بیمار پیدا ہوں گے، مطلب تھا تو محب لیکن گنہگار تھا، خطا کار تھا، اور بیمار کو کہاں بھیجا جاتا ہے؟ ہاسپٹل میں بھیجا جاتا ہے ٹریٹمنٹ کے لیے۔ اور ایسے بیماروں کو جو برزخ میں آئیں گے کہاں بھیجا جائے گا؟ فرمایا سفر کے دوران عذاب کے ذریعے، سختیوں کے ذریعے، مشقتوں کے ذریعے ان کو ٹھیک کیا جائے گا تاکہ یہ برزخ میں صحیح سالم ہو جائیں اور قیامت میں صحیح سالم ہو کے اٹھائے جائیں۔ اور فرمایا کچھ ناقص پیدا ہوں گے۔ مولا یہ کون ہے جو ناقص پیدا ہوں گے؟ فرمایا منافق، کافر، مشرک، یہ ناقص العضو ہو کے پیدا ہوگا، کمپلیٹ ہو کے پیدا نہیں ہوگا۔ اب ایک بندہ جنت کو دیکھتا رہے پر ناقص ہو، وہ کھا نہ سکے، آنکھیں نہ ہو، دیکھ نہ سکے، اس کے وجود میں کمزوریاں ہوں گی، وہ وہاں سے فائدے حاصل نہیں کر سکے گا۔ تبھی فرمایا اگر ہم اہل بیت دنیا میں آئے تجھے یہ بتانے کے لیے کہ اگر یہاں پہ سالم زندگی گزارو گے وہاں پر بھی سالم پیدا ہوگے۔ قرآن کی آواز ہے یوم تری المؤمنون والمؤمنات، قیامت کے دن جن کے چہروں سے نور نکلے گا۔ پھر فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، قیامت کے دن بیٹی باپ سے بھاگے گی، باپ بیٹی سے بھاگے گا، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، بس وہ کامیاب ہوگا جو صحیح سالم قلب لے کر آئے گا۔ مولا قلب سے مراد کیا ہے؟ فرمایا جو صحیح سالم روح لے کر آئے گا۔ اگر یہاں تم نے حفظ سلامتی کا خیال رکھا وہاں پر بھی تو صحیح سالم ہو کر پیدا ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو جیسے حالات شکم مادر میں بچے کے ہوتے ہیں ویسے ہی حالات آپ کے دنیا میں ہوتے ہیں۔ اب سوال ہے ماں سے پوچھو، ماں کو یہ بولا جائے، ڈاکٹر بولے مثلاً آپ زیادہ میٹھا نہ کھائیے آپ کے بچے کو نقصان ہوگا، ماں کبھی کھائے گی؟ حالانکہ اسے پسند ہے، لیکن بچے کی خاطر، اس جنین کی خاطر، روایت میں لفظ جنین ہے، اس جنین کی خاطر ماں نہیں کھائے گی، یعنی خود کو تکلیف میں رکھے گی تاکہ بچہ صحیح سالم پیدا ہو۔ فرمایا اسی طرح تو اپنے جسم کو تکلیف میں رکھ تاکہ تیری روح صحیح سالم پیدا ہو۔ روح سمجھو شکم بدن میں ہے، یہ بدن ماں ہے، روح اس کا بچہ ہے، اس کا خیال کس نے رکھنا ہے؟ بدن نے رکھا ہے۔ اب بدن کہے میں کھاتا رہوں، بچے کو جو ہوتا ہے ہوتا رہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبھی کہتا ہے کچھ مشقتیں، کچھ تکلیفیں بدن کو دو تاکہ روح کیا ہو؟ صحیح سالم بڑی ہو۔ اب وہ کیسی ماں ہے جو اپنے خاطر اپنے بچے کو خطرے میں ڈالے؟ دنیا کی کوئی بھی عقل مند ماں ایسا نہیں کرے گی، اور دنیا کا کوئی بھی عقل مند انسان اپنی روح کو تباہ و برباد نہیں کرے گا۔ تبھی فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب وہ ہے جس نے اپنا تزکیہ کیا، اور جو سویا رہا، جسے پرواہ نہ رہی
میں دنیا میں آیا کیوں ہوں, مجھے کس کا خیال رکھنا ہے, وہ تباہ و برباد ہو جائے گا. تو تمہاری شکم مادر, جو جس ماں کے شکم سے پیدا ہوئے ہو, وہ تمہاری پہلی ماں ہے. دوسری ماں یہ دنیا ہے جس کی شکم میں تو پل رہا ہے. اب یہاں پہ پلنے کے لیے تجھے احتیاط کرنا ہے. صحیح سالم سفر طے کرنے کے لیے تجھے زندگی وہ اختیار کرنی ہے جو پروردگار عالم نے بتائی. خدایا مجھے کس راہ اور راستے سے جانا ہے, میرا محرک کیا ہونا چاہیے, وہ کون ہے جو مجھے بتائے گا, اور کس راستے پہ مجھے چلنا ہے. فرمایا وہ راستہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. وہ کون سا راستہ ہے؟ عبودیت کا راستہ ہے. جب تشہد میں رسول کے لیے پڑھتے ہو تو محمدن عبدہ ورسولہ, پہلے عبد ہے پھر رسول ہے, پہلے بندہ ہے پھر رسول ہے. تو اگر بھی تو ولایت علی میں آنا چاہتا ہے, پہلے عبدیت کے راستے کو سمجھو, پھر ولایت کی راہ پہ چلنا شروع کر دو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. پر جو بس ایک اشارہ, کل سے کیونکہ سارے یہ جو مطالب ہیں, جو اشرا ہم نے کراچی میں پڑھا تہذیب تربیت انسان, اس میں موجود ہیں. میں نے کہا جلدی یہ 2 مجلسوں میں اس پورے اشرے کے مٹیریل کو نمٹایا جائے تاکہ کل سے نئے مطالب آپ کو ملیں اور جو سننے والے ہیں ان کو بھی ملیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو 2 چیزوں کا میں مجموعہ ہوں. ایک میرے اندر الہی نفقہ ہے, دوسرا میرے پاس کیا ہے؟ جسم ہے. اب یہ نہیں کہ جسم کی ضرورتیں نہیں ہیں, جسم کا بھی تم نے خیال رکھنا ہے. اس طرح مثلا یہاں سے کراچی یا کربلا گاڑی پہ جاؤ تو گاڑی کا بھی تو خیال رکھنا ہے. اس کو پیٹرول کی ضرورت ہے, ایندھن کی ضرورت ہے, موبائل کی ضرورت ہے, ٹائر اچھے ہونے چاہیے تاکہ گاڑی صحیح طریقے سے سفر کر سکے. اگر جسم کا خیال نہیں رکھو گے, سفر میں تیزی کم ہو جائے گی, جلدی سے اس مقام لقاء اللہ تک پہنچ نہیں پاؤ گے. اب بندہ جسم کا خیال نہ رکھے, نماز میں سستی آ جائے گی, گھٹنوں میں تکلیف ہو, اٹھنے بیٹھنے میں سستی آ جائے گی, جسم بیمار ہو, جہاد نہیں کر سکتا, تکلیف میں پڑ جائے گا نا. اللہ کے ساتھ کیسے عشق کرے گا اگر جسم اس کا کمزور پڑ جائے؟ تو عشق کرنے کے لیے, سفر پہ جانے کے لیے, کربلا پہنچنے کے لیے جہاز بھی اچھا ہونا چاہیے, گاڑی بھی اچھی ہونی چاہیے, سواری بھی اچھی ہونی چاہیے. تم اس جسم پر سوار ہو, لہذا جسم کا خیال رکھنا ہے. اور خدا جسم کے لیے احکام دیتا ہے, روح کے لیے نہیں. کبھی خدا روح کو تکلیف میں نہیں ڈالتا. یہ جتنے احکام الہی جسم کے لیے ہیں, روح کے لیے نہیں ہیں. یہ جتنی پابندیاں ہیں جسم کے لیے ہیں, روح کے لیے نہیں ہیں. کیونکہ جسم اگر افراط و تفریط میں چلا گیا, نقصان کس کو دے گا؟ روح کو دے گا. گاڑی بڑی اسپیڈ میں اور ٹائر پنچر ہو جائے, نقصان کس کو ہے؟ سوار کو ہو جائے گا نا. تم سفر پہ نہیں پہنچ سکو گے اگر جسم خراب ہو گیا. بندہ نشے میں مبتلا ہو جائے, پوری روح کو فاسد کر دیتا ہے نا. کیونکہ جس مقصد کے لیے جسم بنی تھی اس مقصد پہ نہیں جاتا. اور جسم کو سختی پسند نہیں, روح تو گھبراتا نہیں ہے. ہاں مثلا آپ تصور کرو, مولا حسین کے حرم میں گئے, شب جمعہ ہے, مولا کے ذریعے کے سامنے بیٹھ گئے, آپ نے دعائے کمیل پڑھی, زیارت امام حسین پڑھی, زیارت وارثہ پڑھی, پھر دل نے کہا قرآن پڑھوں. قرآن پڑھا 2 گھنٹے 3 گھنٹے, جسم تھک جاتا ہے. یعنی روح کہتی اور بیٹھو اور پڑھو, حسین کی ذریعے کو اور دیکھو, پر جسم کیا ہو جاتا ہے؟ تھک جاتا ہے نا. جسم کو تکلیف پسند نہیں ہے. نماز میں جو تکلیف آتی ہے وہ جسم کو آتی ہے, روح کو نہیں آتی. مجلس میں 3 گھنٹے بیٹھو گے, جسم تھکتا ہے, روح کبھی نہیں تھکتی. روح کو تو مزہ آتا ہے اللہ سے عشق, روح بنی اس کے لیے. ایک تیرا عشق دنیا میں ہوتا ہے جو مجاز ہے, روح کا میلاب خدا ہے. روح بغیر خدا کے رہ ہی نہیں سکتی. روح کو مزہ خلوت میں آتا ہے. بندہ دنیا میں جس کا بھی عاشق ہو, عوام میں اس سے ملنا نہیں چاہتا, تنہائی میں ملنا چاہتا ہے اپنے معشوق سے. تبھی علی رات کے اندھیروں میں مصلی پہ نظر آتے تھے. معشوق سے جب ملا جاتا ہے تو تنہائی میں ملا جاتا ہے. آغا قاضی فرماتے ہم نے کبھی نہیں دیکھا کوئی بندہ کسی مقام پہ پہنچا ہو اور رات کے اندھیروں میں اپنے رب سے معاشقہ نہ کرتا ہو. اگر خدا سے تو عشق ورزی نہ کرو, روح بنی ہی خدا کے لیے ہے نا. وہاں سے آئی اور کہاں جائے گی؟ وہیں جائے گی. ذاتاً روح عاشق خدا ہے, لیکن جسم کیونکہ سست ہے, جسم کا عشق دنیا ہے, اس کو پابند کرنے کے لیے اللہ نے حد و حدود بنائی. کیونکہ خدا اگر حد و حدود نہ بناتا تو یہ روح یہ جسم کبھی بھی ہمیں خدا سے ملنے نہ دیتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک دلیل دوں تاکہ ہر ایتھیسٹ بندہ جو خدا کو بھی نہیں مانتا
اس دلیل کے عوض وہ مان جائے گا کہ میرے وجود میں کوئی چیز ہے جو طالب ہے خدا کی. دو لفظ اپنے ذہن میں بٹھا دیجیے، ایک ہے لفظ طالب، ایک ہے لفظ مطلوب. طالبان نہیں، طالب. لفظ طالب اور مطلوب. طالب مطلب آپ کے اندر کسی چیز کی ڈیمانڈ ہے، مطلوب جس کی ڈیمانڈ ہے. طالب اور مطلوب. یہ آج تک نہیں ہوا کہ آپ کے اندر کسی چیز کی ڈیمانڈ ہو اور وہ چیز باہر نہ ہو. توجہ سے سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے ہیں؟ مثلاً آپ کو بس یہ آخری نقطہ اور ربط مصیبت، لیکن اس نقطے کو سمجھیے گا، بڑا باریک نقطہ ہے. طالب اور مطلوب، جس بھی چیز کی آپ کے اندر ڈیمانڈ پیدا ہوتی ہے اس چیز کا باہر ہونا ضروری ہے. اور آپ کے اندر کبھی بھی ڈیمانڈ نہیں ہوگی میں ٹشو کھاؤں، طلب ہی نہیں ہے نا آپ کے اندر. طلب کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ سنخیت نہیں ہے. ٹشو معدے کے لیے نہیں بنا. آپ اسی چیز کی طلب کرتے ہو جس کی آپ کے وجود کے ساتھ کیا ہو؟ سنخیت ہو. مثلا مرد اور عورت میں اٹریکشن کیوں ہے؟ کیونکہ دونوں میں اللہ نے کیا رکھی ہے؟ سنخیت رکھی ہے. یہ ایک دوسرے کا مطالبہ کرتے ہیں. یہ طالب و مطلوب. انسان کو پیاس لگی، پانی کا ہونا ضروری ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو پیاس لگے اور اللہ کوئی پانی نہ بنائے. پھر آپ اللہ پہ اعتراض کر سکتے ہو، خدا پھر تو نے پیاس کیوں دی؟ پیاس دی ہے تو پانی بھی دو، بھوک دی ہے تو کھانا بھی دو. ہر انسان عاشق حسن ہے. آپ کے اندر طلب حسن ہے. حسین منظر ہر انسان پسند کرتا ہے، حسین چہرہ ہر انسان پسند کرتا ہے. طلب ہے آپ کے اندر، اور جب اس چیز کو دیکھتے ہو تو آپ کو کیا ملتا ہے؟ سکون ملتا ہے. کھانا کھاتے ہو آپ کو کیا ملتا ہے؟ سکون ملتا ہے. پانی پیتے ہو آپ کو کیا ملتا ہے؟ سکون ملتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا آپ نے کسی چیز کو چکھائی نہ ہو، دیکھائی نہ ہو، پھر آپ کے اندر طلب ہو. یہ ناممکن ہے. مثلا ہر پاکستانی جب مثلا فورین جاتا ہے تو گرمیوں کے موسم میں ٹی وی پہ آم دیکھ لے تو اس کا دل کرتا ہے آم کھاؤں. اب جس نے زندگی میں آم کھایا نہیں، اسے آپ کتنا ہی بتاؤ اس کے اندر آم کی طلب کبھی پیدا، اس نے کھایا ہی نہیں ہے. بس آپ کراچی والے نہاری کھاتے ہیں، وہ کسی ایرانی کو بولو نہاری بڑی ٹیسٹی ہوتی ہے، کہتا مجھے کیا پتا نہاری کیا ہوتی ہے. آپ نے ایرانی کھانا نہیں کھایا، وہ آپ کو تعریف کرے. یعنی آپ کے اندر طلب ہو ہی نہیں سکتی. جس چیز کو آپ نے، جس چیز کی بھی طلب ہو، یقیناً آپ نے زندگی میں اس کو ایک بار چکھا ہے یا دیکھا ہے یا اس سے باتیں کی ہیں. طلب تبھی پیدا ہوتی ہے، اس کے علاوہ طلب پیدا نہیں ہوتی. ہر انسان کے اندر ایک طلب ہے. غور سے سنیے، ہر انسان کے اندر ایک طلب ہے. کبھی آپ نے محسوس کیا کہ انسان کبھی بھی اپنی لائف میں اسٹاپ نہیں ہوتا کسی بھی چیز میں؟ بس اس مجمع میں کسی جوان سے پوچھوں جس کی نوکری نہ ہو، بھائی تمہیں کون سی نوکری چاہیے، کتنی تنخواہ ہو؟ شاید بولتے مولانا 1 لاکھ والی مل جائے، انف ہے، بہت ہے میرے لیے. اور ہم اس کو نوکری دلا دیں 1 لاکھ والی. اور میں 6 مہینے کے بعد پوچھوں بیٹا راضی ہو؟ مولانا تھوڑا 1.5 لاکھ ہو جائے. اسٹاپ نہیں ہوتا انسان. یہ اس کا قصور نہیں ہے، اس کی ذات میں اللہ نے ایک چیز رکھی ہے. کافر، مومن، مشرک، منافق کبھی بھی اسٹاپ نہیں ہوتا. کوئی بھی اسٹاپ نہیں ہوتا. کبھی بھی انسان اسٹاپ نہیں ہوتا. کبھی آپ نے دیکھا دنیا میں اتنی ورائٹی کیوں ہے؟ اس سال موبائل کا ایک ماڈل آیا، نیکسٹ ایئر اور ماڈل، نیکسٹ ایئر اور ماڈل. انسان دنیا کے کسی بھی حسن پہ اسٹاپ نہیں لگاتا. آج سے 20 سال پہلے جو کپڑے ایکٹر ایکٹریسز پہنتے تھے آج کوئی پہنے گا نہیں. آج آپ کو برا لگتا ہے، لیکن اس زمانے میں ان کے لیے یہ حسن تھا، عظیم حسن تھا. اور آج آپ جس کو حسن سمجھ رہے ہو 20 سال کے بعد یہ حسن نہیں رہے گا، کیونکہ ڈیلی بیسس پر حسن میں ترقی آ رہی ہے. دنیا لگژری سے لگژری بنتی جا رہی ہے. یہ دنیا کو لگژری بنانا انسان کی ڈیمانڈ ہے، کیونکہ انسان حسن کی تلاش میں ہے اور کوئی حسن اسے سکون نہیں دے رہا. انسان حسن کی تلاش میں اور کوئی حسن اسے سکون نہیں دے رہا. دنیا کی کون سی یونیورسٹی ہے جس نے نالج اور ریسرچ میں اسٹاپ کیا ہو؟
ڈے بائی ڈے تھیسس لکھے جا رہے ہیں، ڈے بائی ڈے ریسرچ کی جا رہی ہیں. انسان کہیں پہ پہلے یہ بولے میں چاند پہ پہنچ جاؤں، پھر کہے گا مریخ پہ پہنچوں، پھر کہے گا پتہ نہیں کہاں پہنچوں. یہ کبھی بھی اسٹاپ ہونے کا نام نہیں لیتا. آپ کیا سمجھتے ہیں بل گیٹ بول دے گا میرے پاس جتنا مال ہے انف ہے؟ نہیں، کبھی اسٹاپ نہیں مارے گا. ارب ہاں روپیے آپ کے بینک اکاؤنٹس میں ہو، آپ پھر بھی اسٹاپ نہیں مارو گے، کہو گے مور اینڈ مور، اور چاہیے اور چاہیے. تبھی انسان کے وجود میں سکون نہیں ہے، کیونکہ کہیں پہ اسٹاپ نہیں لگاتے. بولے گا پاکستان میں مزہ نہیں ہے، یورپ چلا جاؤں، وہاں بھی چلا جائے گا، نوکری کر لے گا، گھر بنا لے گا. پھر بھی میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے پھر بھی سکون نہیں ہے. مولانا سکون نہیں مل رہا. میں نے کہا تو نے تو کہا گھر مل جائے سکون مل جائے گا. کہا لیکن مل گیا سکون نہیں مل رہا. میں نے کہا مال ملے سکون ملے. کہا پھر بھی نہیں مل رہا. کہے گا میں دنیا کے حسین ترین ملک گھوم لوں. جب سب کو گھوم لے گا پھر بھی بور ہو جائے گا. مولانا سوئٹزرلینڈ بھی دیکھ لیا، ترکی بھی دیکھ لیا، کشمیر بھی دیکھ لیا، اب اور کیا چاہیے؟ کہ کوئی اور ہے جو اس سے زیادہ حسین ہو، جو مجھے مطمئن کرے. حسین ترین آوازیں سنے گا، سن سن کے بور ہو جائے گا. کہ اور کوئی آواز ہو جو مجھے مطمئن کرے. پیسہ لے لے کے بے سکون ہو جائے گا. اب کیوں نہیں سکون مل رہا؟ تو نے تو کہا یہ گاڑی مل جائے سکون مل جائے گا. 1 ہفتہ اس گاڑی میں سفر کرے گا، 6 مہینے اس گاڑی میں سفر کرے گا، بور ہو جائے گا. یہ خاتون مل جائے میری زندگی بن جائے گی. شادی ہو جاتی ہے، 6 مہینے کے بعد ان کی طلاق بھی ہو جاتی ہے. ارے تجھے سکون کیوں نہیں مل رہا؟ کیونکہ یہ جس چیز کی تلاش میں ہے وہ مجھے یہاں کبھی بھی ملنے والی نہیں ہے. سوال میں نے پھر وہیں پہ ریپیٹ کروں گا، اگر کسی چیز کا مطالبہ ہے تو اس کا ہونا ضروری ہے، اور مطالبہ تبھی کرتا ہے جب اس سے مل کر آیا ہو. ایسے مطالبہ نہیں آتا. دنیا کا ہر بندہ ایک ہی چیز کا مطالبہ کرتا ہے، جس کو آپ بولتے ہو انلمیٹڈ لائف چاہیے، انلمیٹڈ پیسہ چاہیے، انلمیٹڈ پاور چاہیے، انلمیٹڈ قدرت چاہیے. آج امریکہ سے کوئی پوچھے نا کیا تم سپر پاور ہو راضی ہو؟ کہے گا نہیں، اور ملک بھی چاہیے مجھے. اور اگر پوری دنیا کا کنٹرول یو ایس کے ہاتھ میں دیا جائے پھر کہے گا چاند کا بھی کنٹرول چاہیے، مریخ کا بھی کنٹرول چاہیے. پلاننگ ابھی سے ہے کہ پتہ نہیں گھر بنائیں گے کیا کریں گے. یہ انسان کیوں اسٹاپ نہیں ہوتا؟ یہ اس کا قصور نہیں ہے، کیونکہ محدود جسم میں لامحدود روح دی ہے. محدود جسم میں لامحدود روح دی ہے. اور جس دنیا میں جی رہا ہے دنیا محدود، لذتیں محدود، طاقتیں محدود، قدرتیں محدود. اگر اس کے اندر کسی لامحدود کی طلب ہے، پہلی دلیل یہ ہے کسی لامحدود کا ہونا ضروری ہے. دوسری دلیل یہ ہے یقیناً یہ مل کر آیا ہے تبھی اس کا اتنا عاشق ہے. اگر یہ مل کے نہ آتا کبھی اس کے پیچھے نہ ہوتا. کسی ایسے حسین کو دیکھ کر آیا ہے جس کا حسن لامحدود ہے، کسی ایسی قدرت کو دیکھ کر آیا ہے جو قدرت لامحدود ہے. اب سمجھنا مولا کیا فرما. حدیث قدسی کا جملہ ہے عبدی اطعنی اجعلک مثلی، اے میرے بندے میری اطاعت کرو میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا. جس طرح میں کہتا ہوں کن فیکون، اسی طرح تو کہے گا کن فیکون. کہ مولا یہ کن فیکون کیا ہے؟ کہا یہ جنت کا عالم ہے. جنت میں تجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہاں تو ارادہ کرے گا چیزیں تیرے سامنے آ جائیں گی. جنت حسن لامحدود کا نام ہے. جب تو وجود خدا سے مل جاتا ہے وہ کیسا سکون ہے. پر میں جیسے جیسے مولا حسین شہادت کے قریب چلتے جا رہے تھے کہ ویسے ویسے حسین کے چہرے کی سرخی بڑھتی جا رہی تھی، کیونکہ وہ عشق لامحدود سے ملنے جا رہے تھے، وہ اپنے معشوق سے ملنے جا رہے تھے، وہ اپنے محبوب سے ملنے جا رہے تھے. یہ ہاتھوں کا کٹنا، یہ جسم کا کٹنا تجھے عجیب لگ رہا ہے کیونکہ تو عاشق جسم ہے، لیکن حسین اگر جسم کو کٹوا رہے ہیں تو خوش ہو رہے ہیں کیونکہ محبوب کو اپنے جسم کا ہدیہ پیش کر رہے ہیں. کون سا بندہ ہے جو اپنے محبوب کو ہدیہ دینے سے ناراض ہو جائے؟ تبھی سیدہ فرماتی ہیں ما رأیت الا جمیلا، میں نے حسن کے علاوہ، یہ حسن عشق الہی تھا. اب مولا کا جملہ سنو اور سمجھ جاؤ کہ زندگی میں سکون کیسے لیا جاتا ہے. مولا فرماتے جب گھروں میں سفرے بچھاؤ نا تو زیادہ طعام نہ رکھا کرو، بے سکون ہو کر اٹھو گے. کتنا پیارا جملہ. جب گھر میں سفرے بچھاؤ تو زیادہ طعام نہ رکھا کرو. مثلا آپ نے سفرہ بچھایا، 10 قسم کے آئٹم رکھ لیے. انسان اگر سمجھ لینا خود کو
تو اس کی زندگی بڑی سکون سے گزرے. آپ کی روح لامحدود, اللہ نے بڑا کمبینیشن بنا دیا. لامحدود روح کو کہاں ڈال دیا؟ محدود جسم. خواہش ہماری لامحدود, جسم محدود. اب کئی ایسے ہوٹل اسلام آباد میں بھی ہوں گے, کراچی میں تو ہیں, کہ کہتے ہیں بھائی آپ پر پرسن 4000 دو, 40 آئٹم کھانے کے. اب بندہ ہوٹل والے کو پاگل سمجھتا ہے, ہوٹل والا آپ کو پاگل ہے, اتنا انویسٹ کر کے 40 کی 40 آپ کو کھلا دے گا. وہ پاگل نہیں ہے, اسے پتا ہے اس کا پیٹ محدود ہے. میں اگر ہوٹل بناتا میں بولتا 200 آئٹم میں آ جاؤں, پیٹ محدود ہے. تو نے لامحدود آئٹم رکھ دیے, بندہ کتنا کھائے گا, کتنا کھائے گا. کسی کا پیٹ 300 گرام, 400 گرام, 500 گرام, میکسیمم 1 kg پیٹ میں چلا جائے, 2000 اپنا گرام اس پیٹ میں چلا جائے, 2 kg کھا لے بندہ. اب آپ کہتے ہو بھائی 40 آئٹم ہے, آپ خود بھی گئے, بیوی کو لے کر گئے, 4 بچوں کو لے گئے, بیوی کھائے گی 300 گرام, آپ کھاؤ گے 500 گرام, چھوٹے چھوٹے بچے 150 گرام, اس کا کام تو بن گیا. لیکن جو مولا علی نے فرمایا کہ سفرے پہ لامحدود آئٹم نہ رکھا کرو, کیوں نہ رکھا کرو؟ کیونکہ تمہارا سکون ختم ہو جائے گا. سکون کیوں ختم ہوگا؟ چلو خرچہ کر کے ایک بار ایسے ہوٹل میں چلے جانا اور واپس آ کر مولا کے اس نتیجے پہ پہنچ جانا. سارے لوگ جیسے ایسے ہوٹلوں میں جاتے ہیں نا, پیٹ ہے محدود, خواہش ہے لامحدود. اچھا جب جائے گا نا, اس کی خواہش یہ بولے گی 40 کے 40 آئٹم کھاؤ, پیٹ محدود ہے, تھوڑا ادھر سے تھوڑا ادھر سے, مطلب کسی بھی چیز کو جی بھر کے نہیں کھا پائے گا, ہوس میں رہے گا تھوڑا تھوڑا کر کے. اور جب ہوٹل سے باہر نکلے گا, بیوی کو بولے گا دل تھا وہ کھاؤں, کھا نہیں پایا, وہ بھی تھا کھا نہیں پایا, میٹھا تھا کھا نہیں پایا, آئس کریم تھی کھا نہیں پایا. گھر جاتے جاتے یہی بولے گا 6000 پانی میں چلے گئے اور کچھ کھا ہی نہیں پایا. اور جو ایک سفرے پہ بیٹھ کے دال روٹی کھا رہا ہے, بڑے سکون سے جم کے کھا رہا ہے اور سکون کی زندگی گزار بھی رہا ہے. تو علی اگر سوکھی روٹی بھی کھاتے تھے سکون سے, امیر شان جو کھاتا تھا بے سکون رہتا تھا. کیونکہ علی حقیقت بشر کو جانتے ہیں, حقیقت انسان کو جانتے ہیں. کہ یہ پیٹ تو ہر چیز سے بھر جاتا ہے نا, اس کو کھانا چاہیے. پیٹ کو کیا پتا, یہ جو خواہش ہے تیرے روح کی خواہش ہے. اور روح کیوں خواہش کر رہا ہے؟ روح جسے ڈھونڈ رہا ہے تو اسے وہ دے نہیں رہا, تو اسے غلط چیزیں دے رہا ہے. اب اس کی خواہش لامحدود ہے. اب تو یہ سمجھ رہا ہے اگر پیسہ لامحدود آ گیا سکون مل جائے گا, لیکن نہیں ملے گا. روح کی وہ ڈیمانڈ ہی نہیں ہے. میں نے کہا نا ٹیشو کھاؤ گے پیٹ نہیں بھرے گا. ٹیشو کی پیٹ کے ساتھ سنخیت نہیں ہے, روح کی مال کے ساتھ سنخیت نہیں ہے. کھانے کے ساتھ, مال ہے جسم کے لیے, کھانا ہے پیٹ کے لیے, پانی ہے پیٹ کے لیے, شہوت ہے پیٹ کے لیے. اگر روح کی ڈیمانڈ کو کوئی پورا کر سکتا ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. تبھی کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. الہ کا مطلب ہے معشوق, محبوب. لا الہ الا اللہ, میرا کوئی محبوب نہیں سوائے اللہ, میرا کوئی معشوق نہیں سوائے اللہ. یہ اللہ ہے جو اس عشق کو پورا کرتا ہے. جسم دنیا میں شادی جسم سے کرتا ہے, روح کا میلاب کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ رب عالمین کے ساتھ ہوتا ہے. روح اگر معاشقہ کرتا ہے تو خدا سے کرتا ہے. اور اس کو بتائے گا کون؟ علی مرتضیٰ بتائیں گے, محمد مصطفیٰ بتائیں گے, جنہوں نے پورے عالم کا سیر کیا, جنہیں پتا ہے, جو یہ کہے کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کی راہوں کو جانتا ہوں, جو سر کٹانے کے بعد بھی اپنے معشوق کا ذکر نو کے نیزہ پہ کرے, جو بندھے ہوئے ہاتھوں سے بھی سیدہ زینب نماز الہی میں نظر آئے, جو زندان شام میں ساری تکلیفوں کے بعد بھی اگر زینب کو سکون ملے تو مصلی عبادت پہ ملے. کہ وہی سکون ہے, یہ وہی راہ ہے جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی. کہ میرے چوتھے امام فرماتے ہیں رات اندھیری تھی, کیا دیکھا بی بی زینب اٹھتی ہیں, وضو کرتی ہیں اور بیٹھ کے نماز پڑھتی ہیں. عالمہ غیر معلمہ, جو فقہی احکام کو بہترین طریقے سے جاننے والی. تبھی امام سجاد نے پوچھا کہ وہ بھی اماں کوئی تکلیف ہے؟ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ
بیٹھ کے نماز پڑھیں۔ دیکھیے نماز واجب نہیں ہے، مستحب ہے، تہجد کی نماز مستحب ہے۔ فرمایا پھوپھی اماں پورے سفر میں کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، میں نے راستے میں بھی، مطلب کہتے ہیں شام غریبہ جس رات خیموں کو آگ لگ گئی، اس رات بھی بی بی زینب کی نماز تہجد قضا نہیں ہوئی۔ ایسے ہی مولا حسین وصیت نہیں کر رہے، بہن زینب مجھے نماز تہجد میں یاد رکھنا۔ آج کتنے مومنین ہیں جو اپنے مرحوم باپ کو یاد رکھتے ہیں، مرحوم ماں کو یاد رکھتے ہیں۔ آپ کو کیا پتہ برزخ میں وہ کن مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، پر ہمارا نام اعمال بند ہے، تو ہمیں یاد رکھا کر۔ ہر شب جمعہ تیری بوڑھی ماں تیرے در پہ آتی ہے، معصوم فرماتے جب یہ بیٹا اسے نہیں دیتا نا تو روتی ہوئی واپس جاتی ہے، کہتی میرے لال اگر تو کچھ آج دیتا میں تیرے حق میں دعا کرتی، کیونکہ ماں کی دعا مرنے کے بعد بھی اولاد کو لگتی ہے۔ یہ سیدہ زینب ہیں کہ پھوپھی اماں پورے سفر میں آپ کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ آج کیا تکلیف ہے کہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں۔ فرمایا سجاد میرے لال زندان میں کھانا بہت کم آتا ہے۔ اب زینب کے بدن میں طاقت نہ رہی کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ آج مومن سوچے مستحب تو دور کی بات، اگر میں واجبات کی بھی پابندی نہیں کرتا تو قیامت کے دن کیا بی بی زینب سوال نہیں کریں گی؟ کیا ننھی سی سکینہ سوال نہیں کریں گے مومن میں نے تماچے کیوں کھائے تھے؟ کیا علی اکبر سوال نہیں کریں گے میں نے برچی کیوں کھائی؟ اس لیے تاکہ تو روئے۔ ہم نے رونے کے لیے شہادتیں دی تھی، تو روتا ہے اپنی آخرت کو بنانے کے لیے۔ اگر حسین کے زخموں پہ مرہم رکھنا ہے تو ویسے بنو جیسا حسین نے تجھے بننے کے لیے بولا ہے۔ دلوں کو کربلا لے کر چلیں اور سلام کریں اپنے آقا کی مظلومیت پہ۔ شب جمعہ ہے، یہ شب زیارت امام حسین کی رات بھی مستحب ہے، آج کی رات امام حسین کی زیارت بھی پڑھی جائے تو اسی سلام سے ثواب زیارت امام حسین بھی حاصل کریں، تاکہ شب جمعہ اور ثواب کو اپنے مرحومین کو بخشیں، تاکہ خدا ان کے درجات کو بھی بلند کرے۔ سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی خلوص دل سے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی اصحاب میرا سلام سکینہ کی یتیمی بہن ہم 10 محرم کے بعد اپنے گھروں میں سکون سے سو جاتے ہیں، لیکن 10 محرم کے بعد یہ بچی راتوں کو سکون سے سو نہیں پائی، رو رو کے کہتی تھی بابا مجھے تیرے سینے پہ سونے کی عادت،
بابا سکینہ کو تیرے بنا نیند نہیں آتی. امام سجاد شدید بیمار ہے. کبھی اپنے وقت زخمی بھائی کی کلائیوں کے بوسے لیتی تھی, رو رو کے دعا کرتی تھی, میرے اللہ میرا بابا بھی مارا گیا, میرا چچا عباس بھی مارا گیا, اے خدا میرے بھائی سجاد کو لمبی عمر عطا کرنا. کسی نے امام سجاد سے پوچھا, مولا کیا شمر کی اپنی کوئی بیٹی نہیں تھی؟ کہا کیوں؟ کہ مولا جو صاحب اولاد ہو وہ کبھی بچیوں کو تماچے نہیں مارتا. امام نے کہا اپنی بچی تھی لیکن کیوں مارتا تھا؟ کہ مومن اگر کسی کی تیرے ساتھ دشمنی ہو وہ تجھے زیادہ تکلیف دینا چاہے تجھے نہیں مارے گا, تیرے سامنے تیرے بچے کو تماچے مارے. فرمایا یہ ظالم جانتے تھے میں سکینہ سے بڑا پیار کرتا ہوں, جب بھی میرے کلیجے کو چوٹ پہنچانی تھی یہ میرے سامنے میری بچی کو تماچے مارتا تھا. جب بھی زینب کا دل دکھانا تھا یہ زینب کے سامنے سکینہ کو تازیان مارتا تھا. امام حسین کا تبھی فرمان ہے, شیعوں جب بھی پانی پیو میری سکینہ کو یاد کیا کرو, ایک ایک بوند کے لیے میری بچی کو تماچے مارے گا. یہ نہیں صرف محرم میں پانی پیو, جب جب پانی پیو میری سکینہ کو سلام کیا کرو. ترس گئی تھی ہماری بہن پانی کے لیے, پتہ نہیں ایسا کون سا ظلم ہوا. ایک چھوٹی سی روایت ہے پر بڑی درد بھری روایت ہے. فرمایا 40 گھوڑے سوار تھے, پیچھے پیچھے قیدی بیویاں تھیں. شہر حلب تھا, قافلہ حلب میں رکا, 40 گھوڑے سوار گھوڑوں سے اترے. امام سجاد فرماتے ہیں مجھے دھوپ میں ملعون نے بٹھا دیا, میری گردن میں توق تھا, میرے ہاتھوں میں زنجیر. فرمایا زخم اتنے گہرے تھے یہ لوہا گرم ہوتا تھا, میرے زخموں پہ لگتا تھا. دھوپ سے بچنے کے لیے ننھی سی بچی میرے سامنے کھڑی ہو جاتی تھی. بڑے مصائب دیکھیں اس بچے. کافی دیر تک کھڑی رہی تاکہ سجاد کی گردن کو دھوپ نہ لگے. اس کے بعد بھائی کی گود میں بیٹھ گئی. ایک ہی سہارا تھا سجاد سکینہ کے لیے. اتنے میں مولا فرماتے شمر نے پانی کا مشق لیا, اپنے گھوڑے سواروں کو پانی پلانے لگا. حکم خدا ہے کبھی روزے دار کے سامنے کھانا نہ کھایا کرو, کبھی پیاسے کے سامنے پانی نہ پیا کرو. بچی کئی دنوں کی پیاسی تھی, نگاہ پانی پہ پڑ گئی. روکے گا بھیا سجاد مجھے بڑی پیاس لگی ہے. سکینہ یہ بڑا ظالم ہے. کہ بھیا سجاد اگر اجازت ہو میں اس سے تھوڑا پانی مانگ.
امام نے فرمایا سکینہ یہ تجھے پانی نہیں دے گا لیکن جا پانی مانگ حجت تمام کر، کہیں قیامت کے دن یہ نہ کہے بچی نے مانگا نہیں تھا، اگر مانگتی ہم پانی دیتے یا اجازت کا ملنا تھا۔ ننھی بچی ننھے قدم اٹھاتی ہے، اللہ کسی بچی کو بابا کا قاتل نہ دکھائے۔ شمر کے قریب گئے، دھیمی سی آواز میں کہا او شمر مجھے تھوڑا پانی دے دے، مجھے بڑی پیاس لگی ہے، مجھے خدا کی قسم ہے اگر کہتا سکینہ پانی نہیں دوں گا، یہ حسین کی بچی تھی دوبارہ سوال نہ کرتی، لیکن ملعون نے کوئی جواب نہیں دیا، یہاں سپاہیوں کو پانی پلاتا رہا، بچی اس کے پیچھے پیچھے چلتی رہی، شاید اس کے بعد پانی دے گا، شاید اس کے بعد پانی دے گا۔ راوی کہتا ہے 40 سپاہیوں نے وہ پانی پی لیا، لیکن حسین کی بچی 40 سپاہیوں نے پانی پی لیا، پر ننھی سی سکینہ اب بھی پیاسی۔ فرمایا ملعون نے پھر پانی کا مشک بھرا، بچی نے سمجھا شاید اب مجھے پانی پلائے گا، لیکن قیامت کا منظر تھا۔ مولا فرماتے ہیں اب اس نے گھوڑوں کو پانی پلانا شروع کیا، آئے گھوڑے پانی پیتے رہے، پر حسین کی بچی سکینہ پیاسی تھی۔ راوی کہتا ہے گھوڑوں نے پانی پی لیا، سپاہیوں نے پانی پی لیا، بچی چل چل کے تھک گئے، زمین پہ بیٹھ گئے، سب کو پلا لے بعد میں مجھے تھوڑا پانی دے دے۔ مولا فرماتے ہیں اب اس نے پانی کا مشک لیا، ننھی سی بچی کے قریب آیا، بچی نے سمجھا شاید مجھے پانی دے گا، اور روایت کے جملے بڑے سخت ہیں، امام زمانہ اگر مجلس میں موجود ہے وہ مجھے معاف کریے گا۔ راوی کہتا ہے بچی نے چلو بنایا، مجھے تھوڑا پانی دے دے۔ سنیں گے ملعون نے کیا کیا، سارا پانی زمین پہ پھینکا، بچی نے خود کو زمین پہ گرایا، او میرے پیاسے بابا، او میرے غریب بابا، بابا تیرے جانے کے بعد ظالم نے سکینہ کو تماچے مارے۔ اللہم اشفی صدر الحسین بظہور الحجہ۔ اے خدا تجھے سکینہ کی پیاس کا واسطہ، تجھے حسین کی زخمی بچی کا واسطہ، تجھے سکینہ کے ننھے سے زخمی کانوں کا واسطہ، ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما، ہم سب کو مولا کے آبان و انصار میں شریک فرما۔ اے خدا حاضرین کے جتنے مرحومین ہیں، شب جمعہ ہے، حق جناب سکینہ خدا ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ پروردگار ہم سب کو بھی عاقبت خیری نصیب فرما، قبر و برزخ میں شفاعت امام حسین نصیب فرما۔ اے خدا جو گناہ جو خطائیں کیں اپنی دربار میں ان خطاؤں کو معاف فرما، ہم سب کو اپنا عشق اپنی محبت نصیب فرما۔ پروردگارہ جو زیارات کے متمنی ان سب کو زیارات اتباعت عالیہ نصیب فرما، علم اہل بیت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور
اور اس علم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. ہم سب کو ثبات قدمی نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. Must be Hussein.